ریشم پارس کی نفرت میں اس حد تک گر جائے گی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی بہزاد کے موبائل پر پارس کی پوسٹیں آتی ہیں تو بہزاد بہت پریشان ہو جاتا ہے، ساتھ ہی سب رشتہ داروں کے کالز آنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہزاد کو پریشان دیکھ کر پارس فوراً کہتی ہے ڈیڈ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ بہزاد ہارون کو کہتا ہے کہ پارس کی فوٹو کسی نے لیک کر دی ہے۔ زوار جیسے ہی یہ سنتا ہے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ زوار فوراً پریشانی میں اپنا موبائل دیکھتا ہے جہاں صاف نظر آ رہا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر پارس کی پکچر لیک کی ہے۔ بہزاد زوار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے زوار اب ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ بات وہاب درانی تک پہنچ گئی تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا اور پورے ماحول میں میری عزت نیلام ہو جائے گی، پوری بزنس کمیونٹی مجھ پر تھو تھو کرے گی تو کہ میں نے جھوٹ بولا۔ جس پر زوار کہتا ہے نہیں سر، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ابھی شہر واپس جائیں گے اور واپس جا کر وہاں پریس کانفرنس کریں گے اور سب کو بتائیں گے کہ آپ کو بھی ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ کی بیٹی زندہ ہے، کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ یہ سن کر بہزاد کہتا ہے زوار میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ جس پر زوار کہتا ہے سر آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، پارس میری ذمہ داری ہے اور میں یہ ذمہ داری خوب نبھاؤں گا۔ ہارون زوار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے زوار یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ پارس کے بارے میں تو کسی کو اس گھر کے علاوہ پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ جس پر زوار غصے سے کہتا ہے کہ یہ جس کی کسی کی بھی حرکت ہے میں اسے ضرور کٹہرے میں لاؤں گا۔ ریشم جو پاس کھڑی تھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، وہ کافی پریشان ہو جاتی کیونکہ اگر زوار اس کی سچائی جان گیا تو وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جبکہ زوار اور ہارون کہتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس گھر میں ہمارے علاوہ تو کسی اور کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پارس ہمارے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش میں ہم میں ہی کوئی انوالو ہے۔ ریشم کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی، لیکن وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے یہ سب کچھ بہت غلط ہوا ہے، پارس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن زوار ریشم کو کہتا ہے میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف آفتاب وہاب درانی کو کہتا ہے کہ تم نے تو میرے باپ کو مار دیا لیکن میرے باپ نے پارس کو نہیں مارا، پارس جو تمہاری پرنسس ہے وہ تو ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر وہاب حیران ہو جاتا ہے اور آفتاب سے کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بہزاد اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ جس پر آفتاب کہتا ہے تم سے بچنے کے لیے، کیونکہ تم اس کی بیٹی سے زبردستی نکاح کرنا چاہتے تھے، بس اسی وجہ سے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ پارس ابھی بھی زندہ ہے اور بہزاد کے ماموں کبھی بھی اس کی شادی تم سے نہیں ہونے دوں گے۔ یہ سن کر وہاب درانی کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ کے خیال میں کیا وہاب درانی پارس تک پہنچ جائے گا اور کیا ریشم یہ ساری سازش زوار کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔